اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ امام زمانہ کے حوالے سے منسوب ہے یہ ٹی وی بقیت اللہ، حق بنتا ہے بقیت اللہ کا تذکرہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ اس میں ہمارا موضوع اس وقت جو رخ اختیار کر گیا ہے وہ ہے غیبت۔ امام کی طویل غیبت جاری ہے۔ یہ عظیم غیبت ایمان والوں کے لیے امتحان ہے کہ کون امام کے نہ ہوتے ہوئے بھی امام کے ساتھ وفا یاد اور امام کی عظمت کی طرف مربوط ہے۔ اس غیبت کو کوئی ہم نے نہیں بنایا، اللہ کے حکم میں۔ لیکن یاد رکھنا، نصیر الدین طوسی نے غیبت پر بڑا اہم جملہ جو بھی ذہن میں آیا، سرکار علامہ نصیر الدین طوسی جو علم کلام کے بادشاہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے علماء میں ایک بہت بڑی ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے فرمایا غیبت کی وجہ نہ خدا ہے، نہ رسول ہے، نہ امام ہے۔ غیبت کی وجہ لوگ تیار نہیں۔ اگر ماننے والے وفا کرتے تو غیبت کا مرحلہ امام کا پیش نہ آتا، تیار نہیں تھے لوگ۔ اس وقت بھی لاکھوں، بعض مقامات پہ ہزاروں کی تعداد میں مشرق وسطیٰ، عرب اور عجم، باقی دنیا میں لوگ تھے۔ لیکن ان لوگوں کا غیر منظم متفرق ہونا اور وفا کی کمی کی وجہ سے سرکار حجت دورہ کی غیبت، امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا دور دیکھنا پڑا۔ اس غیبت کے متعلق آج میں ایک حدیث نقل کرتا ہوں جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بیان کی، جو امام زمانہ کے بارے میں معرکۃ الآراء بڑی اور بگیسٹ کتب میں ہے، میرے پاس موجود ہے۔ عظیم عرب مجتہد الشیخ محمد رباط فرتوسی، کتاب کا نام شخصیات ما قبل الظہور الشریف۔ اس میں میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام نے اسی غیبت کے متعلق فرمایا امام زمانہ کی غیبت، جس میں امام کا تذکر، امام کی طرف آپ توجہ رکھیں۔ ان له غیبۃ یحار فیہا الجاہلون ویہلک فیہا المبتلون ویکذب بہا الوقاتون کانی ینظر الی الاعلام البیش تخفق فوق راسہ بنجف الکوفہ۔ عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیٹے کے متعلق، سرکار مہدی کے متعلق، اس کے لیے غیبت ہوگی۔ یحار فیہا الجاہلون، اس غیبت کے طلانی کی کیفیت میں امام نے کیا فرمایا؟ جاہل لوگ اس میں جلتے رہیں گے۔ وَيُهْلَكُ بِهَا الْمُبْتَلُونَ، باطل لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ باطل لوگ ظاہری اتنا عرصہ ہو گیا امام نہیں آئیں گے، بدبختو اپنے آپ کو تیار کرو، جہالت اور باطل اذہان کی طرف نہ جاؤ۔ یاد رکھنا، باطل چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب حق سے دور ہو۔ وہی امام زمانہ کے بارے میں جاہل اور باطل رہیں گے جنہوں نے امام زمانہ کے بابا جد پاک علی اور ان کی اولاد کی ولایت کے بارے میں جہالت اور برائی کی۔ آباء و اجداد کو جو مانتے رہے ہیں ان کے سامنے ایک سیمپل نمونہ موجود ہے، وہ جہالت اور اس برائی میں نہیں جائیں گے۔ وہ عزاداری حسین میں روتے ہوئے امام کے انتظار میں بے چین اور تڑپ میں رہیں گے اور اجر لیں گے۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں یکذب بہا الوقاتون، جو وقت کو معین کریں گے، بھائی امام زمانہ اس غلط، وہ جھوٹے ہیں۔ یکذب، کاذب ہیں، جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ امام کے ظہور کا معین وقت کہ جس سال، جس مہینے، جس ہفتے، جس دن ہے، اس ذات توحید اللہ واجب الوجود ہے۔ ممکن الوجود قوموں کو پاس کی اہمیت نہیں ہے کہ وہ اس کو معین کریں، یا شاذ الوجود مخلوق اس میں دخالت کرے، نہیں، جب خدا حکم دے گا۔
امام فرماتے کنی انظر الی الاعلام البیش، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں سفید علم تخفق فوق راسی بنجف الکوفہ، نجف کوفہ سے بلند ہو رہے ہیں۔ سفید علم جناب حسین یمانی از یمن کچھ سال پہلے مکہ اور یمن کے درمیان بستی کرعا میں امام کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ بستی کرعا کیا ہے؟ مجدد مذہب شیعہ بواب الائمہ سرکار محمد باقر مجلسی نے لکھا کہ مکہ میں خطبہ سے پہلے یخرج المہدی فی قریۃ یقال لہا کرعا، سرکار حجت دورہ اچانک بستی کرعا سے نمودار ہوئی۔ تو اس غیبت کے متعلق اور غیبت کے بعد کی ایک میں نے آپ کو اشارہ کر دیا۔ غیبت کے دوران واقعات، چونکہ امام جو ایمان رکھنے والا ہے، مربوط ہے، جس کا تعلق ہے امام زمانہ سے، وہ بے فیض نہیں ہے۔ امام نظر نہ بھی آئیں تو امام کی خیرات اور فیض پہنچ رہا ہے، جیسے بادلوں کے پیچھے سورج روشنی پہنچاتا ہے۔ غیبت کے دور میں ایک واقعہ جو امام زمانہ کے حوالے سے، علاقہ اندمان برما میانمار کا ایک شخص تھا جس کی آنکھیں، جس کا نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، اس نے سمندری سفر کیا، بصرہ پہنچا۔ عراق کا پہلا شہر سمندر سے آئے، سمندر سے تو بصرہ ہے۔ اس کے بعد اس نے شمال کی طرف سفر کیا، عین جنوب سے شمال کی طرف جائیں تو پہلے علاقہ آتا ہے زیکار، سماوا، اس کے بعد کوفہ، نجف آتا ہے، نجف سے مزید شمال کی طرف کربلا، کربلا سے مزید شمال کی طرف بغداد، بغداد سے مزید شمال کی طرف اینڈ میں سامرا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ سامرا سرہ من را، جس نے اس کو دیکھا خوش ہوا۔ امام ائمہ کے حوالے سے یہ شہر خوشی کی علامت ہے، بنی عباس کی بے حیائیوں کی وجہ سے یہ شہر غم کی علامت ہے، اور اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ سامرا کو سام بن نوح، حضرت نوح کے بیٹے سام نے بنایا۔ یہی شخص اندمان کے علاقے کا نجف میں آیا، مولا علی کے دربار میں دعا کی، شفا ہو سکتی تھی، ہوئی نہیں۔ پھر سفر کر کے کربلا میں آیا، کربلا میں بھی توسل کیا، شفا ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی۔ کاظمین میں آئے، کاظمین جوادین، دو سخی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام محمد تقی، جد دادا اور پوتا اکٹھے ہیں، مزار، شفا ہو سکتی تھی، نہیں ہوئی۔ پھر سامرا میں آیا، امام علی نقی، امام حسن عسکری کے دربار میں۔ اس کا مطلب ہے نجف سے والی سے لے کر کربلا، نواب کربلا تک، کربلا سے لے کر کاظمین تک، کاظمین سے لے کر سامرا تک، ان ائمہ کا پروگرام یہی ہے کہ تم وقت کے امام سے مانگ، کیونکہ یہاں سے شفا تو ہو سکتی تھی، ان کے دربار توسل سے اللہ کی ذات کرم کرتی ہے، لیکن نہیں۔ اس کا مطلب ہے آج مہدی کا خاص تعارف ہونا ہے کہ 4 مقدس مقامات پر زیارت اور شفاعت اور شفا نہیں ہوئی۔ جب 6 ائمہ کی زیارت کرنے کے بعد 7ویں کے مقام سرداب امام زمانہ کے چبوترے پر اندمان کا وہ شخص جس کی کان اور زبان بالکل بند تھی، اس پر چبوترے پر کھڑے ہو کر اس نے بولنے کی کوشش کی، آذان دینے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے بولنے کی کوشش کی، اس کی زبان بھی کھل گئی، اس کا کان بھی کھل گیا۔ تو گویا اس غیبت کے دور میں امام زمانہ کی عظیم معجزات میں لا علاج کان اور زبان کا بند ہونا، امام کے سرداب کے چبوترے کی برکت میں مالک نے کرم کی، اللہ کی ذات نے اس کو شفا دی۔ تو سرکار حجت دوران کے وجود کی طرف توجہ کریں تو یہ وبا کرونا ہمیں کچھ نہیں کہے گی۔ لہذا یا اللہ جیسے امام زمانہ کے صدقے اندمان اور باقی لوگوں کو شفا دی، ہمیں بھی امام زمانہ کے صدقے ہمیں، ہماری قوم مومنین مسلمین کو اس کرونا سے محفوظ فرما، ہمیں شفا اور حفاظت عطا فرما، امام زمانہ کی مدد عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔